میں آج خود کو عجب خار خار لگتا ہوں، میں آج خود کو عجب خار خار لگتا ہوں کہ ایک پھول سے انسان سے ملا ہوں میں آج خود کو عجب خار خار لگتا ہوں کہ ایک پھول سے انسان سے ملا ہوں میں کسی طرح سے مجھے اب سمیٹ لے کوئی، کسی طرح سے مجھے اب سمیٹ لے کوئی، سمندروں کی طرح پھیلنے لگا ہوں میں، سمندروں کی طرح پھیلنے لگا ہوں میں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ہر بار ایک خاص مہمان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، ایسی شخصیات جو کہ ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، ٹیچرز ہوں یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں۔ آج جس اہم شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا ہے، جس کے لیے میں اور میری پوری ٹیم ان کے شکر گزار ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب سے، جن کا تعلق بہاولپور ملتان سے ہے مگر یہ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ ڈاکٹر فرحت عباس مسیحا ہیں ہر اعتبار سے، چاہے وہ پیشے کے اعتبار سے ہو یا اپنی شاعری کے اعتبار سے ہو۔ ان کے الفاظ بطور شاعری ہمارے دلوں کے تاروں کو چھو لیتے ہیں اور ان کا مدھم اور تسلی بھرا انداز ان کے مریضوں کی آدھی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر تو یہ ہیں ہی مگر ان کا شاعر ہونا ان کی اضافی ترین خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے یہ سوال بارہا کئی لوگوں نے کیا ہوگا کہ دو الگ فیلڈ میں آپ ایک ساتھ کس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں خبر نامہ ٹی وی کا، اس کی ٹیم کا، ارباب اختیار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج میری گفتگو سے، میرے انٹرویو سے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ یقیناً میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ میں نے یہ فیلڈ کیوں ایڈاپٹ کیا، یہ دو شعبوں میں کیسے آ گیا۔ تو کبھی کبھی میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے بعد کی زندگی میں اگر میرے انتخاب کے لیے مجھ سے پوچھا کہ اے فرحت تم بتاؤ کہ تم دوبارہ اگر زندگی دی جائے تو کیا بنو گے، تو میں پھر بار بار کہوں گا کہ مجھے ڈاکٹر بھی بنایا جائے اور اسی طرح شاعر بھی بنایا جائے۔ پھر اگر سوال ہوا کہ نہیں، اگر ان میں سے ایک کا انتخاب ہو تو پھر میں یہ کہوں گا کہ میں نے ڈاکٹر بھی بننا ہے اور میں شاعر بھی بنوں گا، رائٹر بھی بنوں گا۔ ان دو شخصیات کا جو میرے اندر ملاپ ہے وہ دراصل اس کا نام فرحت عباس ہے۔ میں نامکمل سمجھتا ہوں کہ اگر میں ڈاکٹر بن کر صرف ڈاکٹری کروں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آؤں، ان کے ساتھ اچھی گفتگو نہ کروں، ان کی درد مندی کے لیے میں گفتگو نہ کروں، اور میں خود کو بیکار سمجھتا ہوں اگر میں صرف شاعر بنوں، مجنون بنوں، درویش بنوں، لیکن مسیحائی کے پیشے سے ہم کنار نہ ہوں یا مسیحائی میں نہ کروں۔ مجھ پر یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کرم ہے، انعام ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ مجھے حق تعالیٰ نے میری تربیت کرتے ہوئے، مجھے پروان چڑھاتے ہوئے مجھے ڈاکٹر بھی بنایا اور میرے اندر حصے لطافت رکھی، جس کی وجہ سے میں ادیب بھی بن گیا اور شاعر بھی کہلاتا ہوں۔ میرے اندر کا انسان صرف فرحت عباس ہے۔ کبھی میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں ڈاکٹر ہوں، کبھی میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں شاعر ہوں، کبھی میں یہ کلیم نہیں کرتا میں ادیب ہوں، لیکن جو معاشرہ مجھے جس نام سے، جس روپ سے، جس پہچان سے پہچانتا ہے وہ ڈاکٹر فرحت عباس بیک وقت شاعر بھی ہے، رائٹر بھی ہے اور خدمت انسانیت میں مامور ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو اتنا اچھا لکھنا کس نے سکھایا؟ مطلب کن شعراء حضرات سے آپ متاثر ہوئے؟ بڑا اچھا سوال کیا۔ میں نے کبھی یہ تقاضا کیا ہے یا اعتراف کیا ہے کہ میں بہت اچھا لکھتا ہوں؟ بس میں لکھتا ہوں جو میں لکھ سکتا ہوں، لیکن
اگر احباب یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا لکھتا ہوں تو اس میں میرے والد صاحب کی تربیت کا عنصر شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دوسری یا تیسری جماعت میں پڑھتے تھے تو روزانہ صبح کی سیر کے بعد جماعت والد صاحب کے ساتھ نماز فجر پڑھتے تھے مسجد میں جا کر، اور وہیں مولانا صاحب جن کا نام مولانا محمد یار شاہ صاحب ہے، وہ والد صاحب سے کہتے تھے کہ ایک رکوع تلاوت کرے۔ میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے، پھر اس تلاوت کے بعد اس کی تفسیر ہوتی تھی جو ہم تسلی سے سنتے تھے، پڑھتے تھے اور ان کو سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر ہمیں مختلف حوالوں کے ساتھ اپنی گفتگو میں تشریح میں ہمیں اور کچھ باتیں بھی بتاتے تھے۔ تو جن ناموں کو میں نے اس وقت سنا، اس وقت مولانا مودودی صاحب، ابوالکلام آزاد اور علامہ اقبال کی شاعری سے مزین وہ تفاسیر یا وہ جو تشریح وہ سناتے تھے، ہم کرتے تھے۔ تو میں نے تیسری جماعت میں والد صاحب کے کہے بغیر وی پی کر کے تفہیم القرآن کا سیٹ بانگ درا منگوائی، اور والد صاحب کے پاس جب وی پی آئی اس وقت 49 روپے کی آئی تھی، سب سے مہنگی کتابیں تھی، 6 سیٹ تھا، 6 یا 7 کتابوں کا۔ تو والد صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے اچھی لگی کیونکہ روزانہ تفسیر میں پڑھتے ہیں، تو میں نے تو بھیج دیا، تو ابو آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ بہت اچھا کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہ پھر بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز یہ بھی لے آئے میرے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیروز اللغات، ان دنوں ڈکشنری بہت عام تھی، عربی سے اردو، فارسی سے اردو اور اردو سے اردو، یہ تینوں ڈکشنریاں وہ لے آئے۔ ہمارے حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے لیکن وہ یہ لے آئے اور مجھے تحفہ دان دی، تو میری تو عید ہو گئی۔ میں بس وہی تفسیر بھی پڑھتا تھا، لینگویج بھی میری سدھر رہی تھی۔ ابوالکلام آزاد کے جو گفتگو کا انداز تھے وہ بھی مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ مولانا مودودی صاحب کے علم سے متاثر تھا، اور اس کے ساتھ پرویز صاحب کا رسالہ طلوع اسلام ہوتا تھا، وہ بھی انہوں نے لگوا دیا۔ یوں ہماری تربیت بھی ہوتی گئی، یوں ہمارے پورے گھر میں بچوں کو علم و ادب کے حوالے سے بھی رابطہ کرنے کا موقع ملا۔ پھر ہم علامہ اقبال کو جب پڑھتے تھے تو ہم خود بخود شعر و شاعری کی طرف بھی آ گئے، بولنے بھی لگ گئے۔ تو جب میں 8ویں جماعت میں گیا تو میں اپنی کلاس میں ڈیبیٹر کے طور پر گفتگو کرتا تھا۔ نالج کے حوالے سے آتا جاتا کچھ نہیں تھا، لیکن میں پوز کرتا تھا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے جب جیسے بچہ ہوتا ہے۔ تو یوں میں سمجھتا ہوں کہ میری تربیت میں مولانا محمد یار شاہ صاحب کا، میرے والد محترم کا اور ان کی رہنمائی کا اتنا اثر ہے کہ میں جس کو زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ میں نے اپنی آئندہ آنے والی نسل جو گھر میں ہے بچوں کو بھی بتایا ہوا ہے، اپنے احباب کو بھی بتاتا ہوں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب میں 12ویں جماعت میں پہنچا یعنی FSC میں، تو میری شعر و شاعری پر تنقیدی رویے کی جو بکلیٹ تھی یا کتابیں میں نے ترتیب دی تھیں، میرے پروفیسر صاحب کہتے تھے کہ اس کو چھاپتے ہیں، اور میں نے وہ مذاق سمجھا۔ میں نے کہا یہ سر میرا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ تنقیدی مضامین جو میں نے لکھے تھے وہ میرے تمام چھوٹے بہن بھائیوں نے جو 8 کے ہیں، ہم 9 بہن بھائی ہیں، تو ان سب نے اس کا اردو بے میں مطالعہ کیا اور اس طرح اردو ان کی اچھی رہی۔ آپ نے اپنے طالب علمی کے ہی دور میں شاعری شروع کر دی تھی، تو آپ کا جو کلام ہے وہ زیادہ تر کن موضوعات پر مبنی ہوتا ہے؟ میں نے شاعری تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کن موضوعات پر لکھتا ہوں، کیا لکھتا ہوں۔ بعد میں احساس ہوا کہ جو میں محسوس کرتا ہوں میں اسی کا اظہار کر دیتا ہوں، چاہے وہ نثر میں ہو، چاہے وہ گفتگو میں ہو، چاہے وہ شاعری میں ہو۔ بعد میں زیادہ جب ہم تنقیدی رویوں میں یا تنقیدی اجلاسوں میں اپنے کلام کو پیش کرنے لگے تو اساتذہ نے بتایا کہ اس کے کلام میں زندگی کا غم ہے، فرد کے کلام میں زندگی کی گفتگو ہے، فرد کے کلام میں غم جانا کے ساتھ ساتھ غم دوراں ہے۔ اور غم جانا کی ترکیب تو ہمیں سمجھ ہی میرا خیال ہے 50 سال کے بعد آئی، کیونکہ غم جانا کوئی میرے ساتھ
اٹیچ نہیں ہو سکا. غم دورہ کو میں محسوس کرتا تھا. مثلا کسی آجر نے کسی کو مارا یا کوئی مزدور بیچارہ پریشان ہوا تو میں اس کی گفتگو پر کرتا تھا بات, میں اس کے حوالے سے شیئر کرتا تھا اور یوں محسوس کرتا تھا, کرب سے گزرتا تھا. اب بھی گزرتا ہوں. مجھے بعد میں احساس ہوا کہ غم جانا کا اظہار کرتے کرتے کہیں کہیں غم جانا بھی آ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کو گزارنے والا ہر وہ شخص جو حساس ہے, جو محسوس کرتا ہے, جو اپنی گفتگو کا اظہار گفتگو میں کرنا چاہتا ہے, جو اپنے احساسات کا اظہار کسی اور احساسی رویے میں کرنا چاہتا ہے, وہ شاعری بہترین زبان میں کر سکتا ہے, وہ لکھ سکتا ہے. تو میں بھی اسی طرح بات کرتے کرتے کبھی اپنے غم کے اظہار کے لیے شاعری کو پیرایا بناتا رہا. کبھی میں موجود جو غم ہے میرے آس پاس, جیسے بیماریاں ہیں, جیسے دکھی انسانیت ہے, جیسے علم کے حصول کے لیے کاوشیں ہیں, اس طرح کے کام, یہ پھر میں نے اس کا بھی اظہار کیا. لیکن میں نے اپنی شاعری میں بددیانتی نہیں کی, اپنے کلام میں بددیانتی نہیں کی. جو محسوس کیا وہی کیا اور اس کو اپنے رویوں میں بھی ویسے رکھا. یعنی اپنی شاعری میں کچھ کہوں اور بظاہر بد اخلاقی کا عملی مظاہرہ کروں اور خود کہوں کہ نہیں اخلاق کو ساتھ کرنا چاہیے. میں گناہ گار ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا اندر اور باہر ہو. میرا رویہ منافقانہ نہیں ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے اندر اور باہر کی آواز ایک ہو. کہیں کہیں میں بھی آخر انسان ہوں, گناہ گار ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے رویوں میں وہی رویہ اختیار کروں جو میں دوسرے سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے. میں کسی کے ساتھ غصے کے ساتھ, تلخی کے ساتھ, گالیوں کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتا. شعراء حضرات بہت حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ غم نہیں جانا. اچھا, ہمیں اپنے محبت کی داستان سنا دیں کہ محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے محبت کے حوالے سے بات کی. میری محبت کی داستان کوئی ایک داستان تو ہے نہیں کہ آپ مجھ سے کہیں گے کہ وہ ایک داستان سنائیں. وہ ایک نہیں سکتی. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. میری زندگی محبت کی داستانوں سے بھری پڑی ہے. آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں بنیادی طور پر حسن پرست ہوں, شدید حسن پرست ہوں, اور اتنا حسن پرست ہوں کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں یہ میں توقع نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اور سے بات چیت کرے. اس لیے میرے ارد گرد اتنا جو حسن پھیلا ہے میں سمجھتا ہوں وہ میرے لیے ہے, اسی پر میں شاعری کرتا ہوں. مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ جس کو میں پسند کر رہا ہوں وہ کسی اور کو بھی پسند کرتا ہوگا, نہیں کرتا ہوا ہوگا. صنف نازک کے ساتھ ساتھ میں تمام حسن کے حوالے کے جو پیرائے ہیں ان کو پسند کرتا ہوں. فطری جذبہ ہے صنف نازک کے ساتھ محبت کرنا, لیکن میں اس قدر عالم محویت میں چلا جاتا ہوں مجھے خود معلوم نہیں ہوتا. بعض اوقات تو میں اتنا متاثر ہو جاتا ہوں کہ میں جملہ بھی اس طرح کا ذو معنی منہ سے نکل جاتا ہے, بعد میں اس کی طریقے سے صفائی دیتے ہوئے گزر جاتا ہوں. لیکن مجھے کبھی بھی خود پر شرمندگی نہیں ہوئی, کیونکہ اس محبت کو عشق کا تو روپ دیا ہے میں نے, کبھی ہوسکار نہیں بنا. میں نے اپنی محبت کو محبت بنا کر رکھا ہے, اسے رسوا نہیں ہونے دیا. اچھا, محبت کے بعد شادی کا ذکر آ جاتا ہے, تو شادی آپ نے پسند سے کی یا ارینج کی, اور اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں, آپ نے بڑا عجیب سوال کر دیا. میں نے بھرپور محبت کی ہے, آج کل بھی کرتا ہوں, اور میری محبت کا اعلان ہر وقت ہوتا رہتا ہے. میرے گھر والوں کو بھی پتہ ہے کہ میں کس کس سے محبت کرتا ہوں. میرے فون پر لاک نہیں ہے, پہلے تو فون نہیں ہوتے تھے,
करने में? میرے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ابو فلاں سے محبت کرتے ہیں. میری لائف میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں اندر ہی اندر محبت کرتا تھا لیکن اس کا اظہار نہیں کر پاتا تھا. میں جس سے محبت کرتا تھا اگر اس کو کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو میرے چہرے پر پسینے ہوتے تھے, میں آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا, لیکن محبت جاری تھی. اس محبت کا انجام یہ نہیں تھا کہ میرے دل میں یہ ہو کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے, میں نے اس کو لائف پارٹنر بنایا. میرے ذہن میں لائف پارٹنر کا تصور ہی نہیں تھا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ محبت ہو, اس چہرے کو دیکھتا رہوں, یہ میرے سامنے ہو, یہی میری زندگی ہے. تو انجام کار یہ ہوا کہ جب گھر والوں نے کہا تیری شادی کرنی ہے, کہیں پسند ہے؟ میں نے کہا کون سی پسند؟ اب مجھے ہیزیٹیشن یہ بھی تھی کہ میں کہوں مجھے وہ بھی چہرہ پسند ہے, وہ بھی چہرہ پسند ہے, وہ بھی چہرہ, یہ سارے میرے محبوب ہیں. لیکن میں نے کبھی اس نظر سے محبت کی نہیں کہ میں اس کے ساتھ لائف پارٹنر کا رابطہ کروں یا اس کو اپنا لوں. تو اچانک پھر گھر والوں نے کہیں میرا رشتہ طے کیا. تو جہاں رشتہ طے ہوا تو میری والدہ سے میری ساس صاحبہ نے پوچھا کہ بھئی تو جو رشتہ لے کے آئی ہے یہ بتا تیرا بیٹا ہاں بھی کرے گا یا نہیں. تو امی میری نے یہ کہا کہ مجھے اپنے بیٹے پر اعتماد ہے, میں اس سے پوچھے بغیر آئی ہوں, اس کو تو بتایا نہیں کہ میں رشتہ لینے جا رہی ہوں, تو میں جہاں کہوں گی وہ وہیں کرے گا. اور ہوا بھی یہی کہ جب وہ طے کر کے آئی مجھے کہا کہ وہاں رشتہ, میں نے کہا کہاں؟ اچھا, میں چپ. اس کے بعد 8 سال تک میں رد و قط کرتا رہا کہ میں نے شادی ابھی نہیں کرنی. میرا دل ہی نہیں کرتا تھا شادی اس طرف کرنے کو. ویسے بھی ایک تو شادی کی طرف مائنڈ نہیں تھا, دوسرا اس گھرانے کی طرف دل ہی اس لیے نہیں کرتا تھا کہ ان کے جو تھے ماموں بھائی یہ وہ, ان میں ایک بات تھی, وہ بڑے کھلے مزاج کے لوگ تھے, تو کبھی کبھی منہ سے مذاقاً جو گالیاں دیتے ہیں وہ دیتے تھے. میں اس گماش کا بندہ نہیں تھا. تو 8 سال تک تو یہ رشتہ پڑا رہا, اور آخر وہ میری ساس صاحبہ تنگ ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ جلدی کرو. میں نے کہا اچھا یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اینڈ یہ ہوا کہ جب 8 سال گزر گئے, کچھ اور بات ہو گئی, تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ جو میری منگیتر ٹائپ منگنی بھی نہیں ہوئی تھی, بات چیت ہوئی ہے, تو وہ جو ہے وہ میرے پاؤں دبا رہی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ فرد عباس تو لاکھ نخرے کر لے, شادی تیری یہی ہونی ہے. لہٰذا میں نے ہاں کی. 3 دن کے اندر میری شادی ہو گئی, اور اللہ خیر صلی اللہ, ارینج میرج تھی, اور 8 سال کے بعد میں نے وہ شادی کو اون کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اچھی رفیقہ حیات ملی. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے, ساری باتیں ماشاءاللہ ہم انجوائے کر رہے ہیں سب لوگ. تو اب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ شعر و شاعری کی تو بہت ساری باتیں ہو گئی, اب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ڈاکٹر کیسے بنے؟ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے, اور میں دانستہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا سوال ہونا چاہیے. میرے والد صاحب پروفیشنلی ایک وکیل تھے, حافظ قرآن بھی تھے. تو جب یہ ہماری تقسیم ہو رہی تھی پاکستان اور ہندوستان کی, تو قائد اعظم کی قیادت میں ایک ہی بات تھی کہ وکیل زیادہ ہوں تاکہ ہم اپنا کیس لڑیں, یہ کریں وہ کریں. تو والد صاحب جو تھے میڈیکل میں آئے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے خود پیشہ پھر اس کا اپنا لیا وکالت کا, اور یوں وہ وکیل بن گئے, حافظ قرآن حافظ محمد امیر. لیکن ان کے اندر ایک حسرت تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا تھا, میں نے معالج بننا تھا, تو میں وہ کیوں نہ بنا. خیر اس کی بات انہوں نے اس طرح پوری کی کہ اپنی اولاد کے لیے انہوں نے طے کیا کہ میں نے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے. اب میری والدہ بالکل صرف قرآن کا مطالعہ تھا ان کا, ناظرہ قرآن پڑھا ہوا تھا. میرے والد صاحب وکیل تھے. تو ایک دن وہ آئے تو وہ جو اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ انہوں نے چولہے میں ڈالے ہوئے تھے وہ جلانے کے لیے, تاکہ وہ روٹی وغیرہ کے لیے چولہا جلایا جائے. تو انہوں نے میری والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا وہ کاغذ پڑے تھے, تو میں نے کہا یہ وہ, ان کا پتہ ہے یہ کتنا قیمتی کاغذ ہے؟ انہوں نے وہ نکالا, کچھ نہیں کہا.
تو انہوں نے کہا اچھا بچہ کتنا ہو گیا؟ ان کے جی 4.5 سال کا. ان کے کل ہم اسے داخل کرانے جائیں گے بچے کو اسکول کے لیے. تو والد صاحب اور میں اور امی اسکول گئے جی. وہاں جب گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ حیرت انگیز بات کہ والد صاحب نے میرا داخلہ کروایا اور ساتھ ہی مون لائٹ گرلز ہائی اسکول تھا وہاں کہا کہ ان کی امی کو بھی داخل کر دیں. میری امی پریشان کہ مجھے کیوں داخل کرا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، داخل ہو گئے. تو میں اور امی ایک ہی کلاس میں پہلے سال، جس کو پہلی کلاس کہتے ہیں، ہم اکٹھے اس میں داخل ہوئے آن رول. پھر وہ چونکہ گرلز اسکول تھا جو بعد میں کالج بنا، تو میں پھر بوائز میں آ گیا اور امی آن رول میں پہلی دوسری تیسری چوتھی جماعت پڑھتی رہی اور میں نے بھی اسی طرح 5 جماعت. لیکن 10ویں جماعت کے جب ایگزام آئے تو پتہ چلا کہ ابو نے کہا کہ تم نے سائنس، والد صاحب نے میرے سائنس سبجیکٹ رکھوائے جس میں بیالوجی، میتھ، فزکس، کیمسٹری، اور میری والدہ محترمہ کے بھی یہی رکھوائے. میں نے نمبر فرسٹ ڈویژن کے لے لیے، امی نے بھی لے لیے. پھر ایف ایس سی میں بھی وہ گرلز کالج میں داخلہ لیا، میں نے بوائز کالج میں داخلہ لیا. میرا ایف ایس سی میں نمبر اتنے آئے کہ مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا، اور ان کے نمبر کم آئے تو انہوں نے پھر ابو نے انہیں بی ایس سی میں داخل کروا دیا. لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ میرے والد صاحب مجھے سائنس سبجیکٹ کیوں دلوا رہے ہیں، میری والدہ سائنس کی، مجھے اس کا ادراک ہی نہیں ہے. مجھے تو ابو نے کہا ہے پڑھنا ہے، میں پڑھ رہا ہوں. تو پڑھتے پڑھتے جب ایف ایس سی کے بعد ہاں ایک بات درمیان میں ہوئی، وہی مولانا یار صاحب نے مجھے کہا کہ اگر تو نے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن لی تو میں تجھے 10 روپے انعام دوں گا. تو وہ چلے گئے ٹرانسفر کر کے. تو وہ جب میرے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن سے زیادہ نمبر آ گئے تو میں نے 5 پیسے کا کارڈ لکھا اور کہا جی مجھے 10 روپے چاہیے، وہ جو آپ نے انعام کہا تھا. وہ بڑی عزت کرتے تھے. وہ اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ 10 روپے 30 روپے یہ لائے اور 3 کلو چھوارے ہر شاگرد نے دیے. اچھا، ان کی والد صاحب سے انسیت یہ تھی کہ ان کے تینوں بیٹے حافظ قرآن تھے اور والد صاحب ان کو قرأت سکھاتے تھے. پھر جاتے جاتے میں وہ گالی دہراؤں گا نہیں، انہوں نے ایک ایسی گالی دی کہ اگر تو نے اب میڈیکل کالج میں داخلہ نہ لیا تو تو فلاں ہوگا. مجھے ان گالیوں کا کیا پتہ، وہ تو آخری مہینے جا کر پتہ چلا کہ یہ تو بڑی گندی گالی ہے. پھر میں نے 1 مہینہ اتنی محنت کی. میرے استاد نے کہا کہ 1% امید ہے کہ یہ ایف ایس سی پاس کر لے، نہیں تو یہ ڈاکٹر تو دور کی بات ہے. اب میں ایکسپریسو نہیں تھا. پھر جب مجھے وہ گالی یاد آئی میں نے اپنے کسی دوست سے پوچھا، اس نے کہا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. میں نے 1 مہینہ صبح و شام اتنی پڑھائی کی کہ جب میں نے میڈیکل کالج کے ایف ایس سی کا ایگزام دیا تو میرے نمبر اتنے آ گئے، میں میڈیکل کالج میں چلا گیا. جب میں میڈیکل کالج میں گیا تو وہی مولانا صاحب میرے پاس آئے اور مجھے بہت ساری چیزیں بھی دیں، لیکن میں ملتان سے بہاولپور آ گیا تھا. وہ مجھے چیزیں دینے کے لیے آئے، مبارکباد، اور کہنے لگے میں نے گالی اس لیے دی تھی کہ تجھے جوش آئے. اب مجھے خوشی ہے کہ تم ڈاکٹر بنو گے تو تمہارے تمام بہن بھائی ڈاکٹر بنیں گے، کیونکہ تمہارے والد کی یہ خواہش ہے کہ میری ساری اولاد ڈاکٹر بنے. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ والد صاحب جو ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں، وہ ہم تو وکیل بننا چاہتے تھے کہ وکیل صاحب بنیں گے، لیکن سارے کے سارے ڈاکٹر. اور یوں ہوا کہ ہماری پوری 9 بہن بھائی سارے ڈاکٹر بن گئے. اللہ کا یہ بڑا کرم ہے. میرے 3-4 بھائی پروفیسر ہیں، ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک ملتان میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پیس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، بی میری بہن. اسی طرح ہمارا پورا گھرانہ اس شعبے سے متعلق ہے. اس سے اگلی بات یہ ہوئی کہ میرے والد صاحب نے یہ سوچا کہ اولاد یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈاکٹر بن گئے اور ہماری امی پیچھے ہیں، ہماری امی فلاں ہیں. تو انہوں نے میری امی کو بی ایس سی کے بعد باقاعدہ طبیہ کالج میں داخلہ دلوایا. خود وہ ایل ایل ایم اور بڑی اعلیٰ پوسٹوں پر رہے، پرنسپل بھی رہے لاء کالج کے. خود بھی انہوں نے لاء کالج میں اس سے ہٹ کے اپنا وہاں داخلہ لیا طبیہ کالج میں. تو دونوں طبیب بھی بنے. یوں میں نجیب الطرفین بھی ہوں، میری امی بھی حکیم، میرے والد بھی حکیم، اور میں ڈاکٹر. یوں ہماری پوری فیملی ڈاکٹری میں آ گئی. اور پھر پتہ چلا
کہ میرے والد محترم نے میری امی کے ساتھ مل کر کتنی ہماری خدمت کی ہے. دیکھیں میری امی پوری 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد BSc تک، اس کے بعد طبیہ کالج تو باقاعدہ آن رول ہوئی، پرائیویٹ نہیں کیا. اور پنجاب یونیورسٹی کا یہ پہلا کیس ہے جس کا ریکارڈ ابھی تک نہیں ٹوٹا کہ بیٹا اور ماں پہلی جماعت سے داخل ہوئے اور ایک بیٹا ڈاکٹر بنا، ایک طبیہ کالج میں وہ بن گئی اور باقاعدہ آن رول ہے. تو یوں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو من چاہی چیز مل جائے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ نے جو چاہا وہ پا لیا؟ آپ نے بڑا ذومانی سوال کیا، تو شاید میں مکمل جواب نہ دے سکوں، خود کو اس کا اہل نہیں پاتا. جو میں پانا چاہتا تھا مجھے اس کا ادراک ہی نہیں تھا. ابھی محبت کے بارے میں آپ نے بات کی، میں نے آپ کو بتایا مجھے تو محبت تو تھی، لیکن محبت کو حاصل کرنے کی اندر جو خواہش ہوتی ہے یا جو ادراک ہوتا ہے وہ نہیں تھا. اسی طرح میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر بنا، مجھے پتہ نہیں ہے میں ڈاکٹر کیسے بن گیا. میں شاعر بنا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں شاعر کیسے بن گیا. پھر میرے باقی بہن بھائی جو ہیں وہ مزاجن ذرا تیز ہیں. میں سارے کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا ہوں، میرے تو بہن بھائی ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے مختلف ہیں، آپ کے لہجے میں غصہ نہیں ہے، آپ خاموش طبیعت کے ہیں. حالانکہ میں خاموش طبیعت کا نہیں ہوں. آپ غصہ نہیں کرتے، حالانکہ میں غصہ بھی کرتا ہوں. لیکن لوگوں کا اپنا ججمنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جتنا بنایا ہے میں نے اس کو ایکسپلور، یعنی مجھے اس کا ادراک کم ہے. اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے. دیکھیں مجھے ایک بے عیب رکھا ہے، میرے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، مجھے خوبصورت ازدواجی زندگی سے نوازا ہے. میرے ارد گرد اتنے خوبصورت چہرے، اچھے انسان، اچھے اخلاق والے انسان. اور پھر مجھے اللہ نے شاعر بھی بنا دیا ہے. میں شاعر بھی ہوں، تلمیذ الرحمان، میں نثر نگار بھی ہوں، ادیب بھی ہوں. میں جس حلقے میں جاتا ہوں لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس سے بڑی بات مجھے اللہ نے، دیکھیں ایک جو ہے الہامی جو پوسٹ ہے وہ ہے رسالت کی، لیکن جو اقتصابی ہے ان میں سب سے بڑا پیشہ جو ہے وہ طب کا ہے، میڈیکل کا ہے. تو اللہ نے دی نوبلیسٹ پروفیشن آف دی ورلڈ، دنیا کا سب سے بڑا جو اقتصابی مجھے عہدہ ہے وہ مجھے ڈاکٹر بنا کے دے دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میری اوقات سے زیادہ مجھے دیا ہے. میں ناشکرہ ہوں. جو میں نے چاہا نہیں تھا وہ بھی مل گیا ہے، اور جو میری قسمت سے زیادہ تھا وہ بھی اللہ نے عطا کر دیا ہے. میں نفس مطمئنہ رکھتا ہوں. میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، ناشکرہ اپنی جگہ ہوں، لیکن جہاں موقع ملتا ہے شکر گزار ہوں. اللہ نے، میں نے ایک بات طے کی تھی، ایک بات میں اور اپنی طرف سے آپ کو اضافہ کروں کہ جب شادی ہوئی تو میں نے ایک بات اپنی بیگم سے عرض کی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے آپس میں کبھی لڑنا نہیں. اگر مجھے غصہ آئے تو آپ چپ ہو جائیں، آپ کو غصہ آئے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے بچے کو یہ نہیں پتہ کہ لڑائی کیا ہوتی ہے، گھر میں فساد یا اونچی آواز میں تو نے یہ کیوں نہیں کیا، اتنا جملہ کیا ہوتا ہے. بلکہ ایک بچے نے اسکول سے آ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ امی یہ جو مائیں روٹ کر چلی جاتی ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ میرا دوست ہے اس کی ماں روٹ کر چلی گئی ہے، لڑائی کہتے بڑی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میری مسز نے کہا کہ بیٹے یہ آپ کے ابو کا کمال ہے. میں نے بچے کو کہا یہ آپ کی امی کا کمال ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، 36 برس ہو گئے، اگر کوئی سوال میری بیگم سے بھی علیحدگی میں پوچھے کہ فرد صاحب کس وقت غصے میں آتے ہیں، وہ صاحب تو نہیں کہے گی لیکن ایک بات کہے گی، فرد نے آج تک میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی. میرے سارے بچوں کا انٹرویو لے لیں، وہ کہیں گے ہم نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں کہ کبھی اونچی آواز میں بات کی ہو. ہاں کبھی محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ بات میرے مزاج کے خلاف ہے،
تو میں 1 یا 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہوں، یا وہ بھی 1 یا 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتی ہیں۔ ایک بات کا ادراک کروں گا، پہل میں کرتا ہوں، مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ میری رفیقہ حیات ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، یہ گھر چھوڑ کر آئی ہوئی ہے، یہ سب کو چھوڑ کے میرے لیے آئی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی پہل اگر نہیں کرتی تو وہ دل میں نہیں رکھتی۔ آج تک دل میں کوئی بات ہی نہیں ہو سکی، ہمارے اندر کوئی رنجش ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات بڑی حیرت کی یہ ہے کہ میری بیگم صاحبہ شادی کے 36 سالوں میں صرف 3 دفعہ 3 دن اپنے گھر گئی ہے۔ ایک دن والد صاحب کی ڈیتھ پر، ایک دن والدہ کی ڈیتھ پر، ایک دن اپنے بھائی کی ڈیتھ پر۔ میں کہہ کر تھک گیا ہوں کہ جاؤ، وہ ہے نا ایک کدی تا بیگم جانی بیگم، میں کہ جانی بیگم آوے سو، لیکن اس کے بغیر میرا گھر بھی ادھورا ہے۔ اور پھر یہ تربیت میرے بچوں میں آئی ہے، میرے 4 بیٹے اکٹھے ایک ہی گھر میں ہم رہتے ہیں، 4 شادی شدہ ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا یہ چیز میں لایا ہوں یہ میری ہے، یہ جوائنٹ فیملی۔ ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ بیٹے جب تک ہم زندگی میں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رہ لو، پھر آپ نے ظاہر ہے اولاد بڑی ہوگی، علیحدہ علیحدہ ہونا ہے، تو جہاں رہیں ہمارے سامنے نہ لڑنا نہ کرنا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یہ بات سن کر الٹا غصے میں ہوتے ہیں کہ آپ کدھر جائیں گے، آپ تو ہمارے ساتھ ہیں، ہم اکٹھے ہیں، ہمارا کچن ایک ہے، ہمارا رہنا بیٹھنا اٹھنا سہنا، ہمارے مہمان ہی ایک ہے، مشترکہ ہیں۔ تو یہ اللہ کا مجھ پر تھوڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے سکون کے ساتھ اچھی ازدواجی زندگی اور اچھی اولاد کے ساتھ نوازا ہے۔ میں جتنا شکر کروں کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب آپ شاعر بھی ہیں، نقاد بھی اور ادیب بھی، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی۔ آپ اپنے شاعری مجموعوں میں سے کوئی آپ کا اپنا پسندیدہ انتخاب سنائیے۔ مجھے نقاد کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے، ادیب کی حیثیت سے متعارف تو کرا دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ اپنی پسند، مجھے تو اپنی ساری شاعری پسند ہے۔ یہ تو مجھے اولاد کی طرح عزیز ہے۔ اب بھی 8-10 بورے ایسے ہیں جن میں 2 شعر، ایک شعر پڑے ہوں گے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن مجھے وہ بہت عزیز ہیں، چاہے ان میں ربط ہے یا نہیں۔ یہ جو تخلیق ہے نا، اس کے لیے کرب سے گزرنا پڑتا ہے، تو میں کرب سے گزرا ہوں۔ میں اپنی مشکلات میں جب آتا ہوں تو رویا نہیں ہوں، میں نے تخلیق کی ہے، میں نے محسوس جب کیا ہے تو اس کو قلم پر لے آیا ہوں، قلم کے ذریعے کتاب پر لے آیا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری شاعری کا ایک ایک حرف میرا عکاس بھی ہے، اور میری شاعری جو ہے میری زندگی کی علامت بھی ہے۔ میری شاعری مجھے زندگی عطا کرتی ہے، میری شاعری میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ میری شاعری میں چاہتا ہوں کہ مستقبل میں کسی کے لیے یہ راہبر بھی بنے، لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ میں اپنی شاعری میں یہ چاہتا ہوں کہ ریپیٹیشن نہ ہو، لیکن اس شاعری سے لوگ یہ سمجھیں کہ کچھ آدمی کہہ گیا ہے، کوئی کام کی بات کہہ دی ہے، اگر اس میں سے ایک لفظ بھی کسی کے لیے رہنمائی کا بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یوں میری ساری شاعری مجھے بہت عزیز، میرے سارے حروف مجھے بہت عزیز، پھر بھی ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ یہ اور بات کہ اس خاک سے بنا ہوں میں، یہ اور بات کہ اس خاک سے بنا ہوں میں، میرے وجود میں جھانکو تو پھر خدا ہوں میں، میرے وجود میں جھانکو تو پھر خدا ہوں میں۔ یہ آندھیاں میرا ملبوس گرد سرمایہ، یہ آندھیاں میرا ملبوس گرد سرمایہ، مجھے کوئی بھی نہ تھامے کہ ایک ہوا ہوں میں، مجھے کوئی بھی نہ تھامے کہ ایک ہوا ہوں میں، بس ایک گونج سی پھرتی ہے اور کچھ بھی نہیں، بس ایک گونج سی پھرتی ہے اور کچھ بھی نہیں، بھٹک گئی ہے جو صحرا میں وہ صدا ہوں میں، بھٹک گئی ہے جو صحرا میں وہ صدا ہوں میں آج خود کو عجب خار خار لگتا ہوں، میں آج خود کو عجب خار خار لگتا ہوں، کہ ایک پھول سے انسان سے ملا ہوں
میں آج خود کو عجب خار لگتا ہوں کہ ایک پھول سے انسان سے ملا ہوں میں، کسی طرح سے مجھے اب سمیٹ لے کوئی، کسی طرح سے مجھے اب سمیٹ لے کوئی، سمندروں کی طرح پھیلنے لگا ہوں میں، سمندروں کی طرح پھیلنے لگا ہوں میں۔ یہ میری کہانی ہے، یہ میری داستان ہے، یہ میرے اندر کی نکلتی ہوئی آواز ہے، یہ میرے اندر کی آگ ہے، اور یہی میری راکھ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کووڈ-19 کے بارے میں عمومی خیال یہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو بحیثیت ڈاکٹر آپ اس پہ ذرا روشنی لائیں۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور موضوع بھی بدل گیا۔ اس موضوع پر میں بہت ساری ٹی وی ٹاکس، ریڈیو اور اخبارات میں بیانات بھی دے چکا ہوں، میں مریضوں کو بھی بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ طاعون کی بیماری جب پھیلتی ہے تو لپیٹ میں لے لیتی ہے بہت سارے حصے کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی وبا پھیلے تو وبا والے علاقے کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر والے لوگ اندر نہ جائیں۔ بین ہی جب کوئی وبا، ایک ہوتی ہے چھوٹے سے علاقے میں، ایک ہوتی ہے بڑے سے علاقے میں، ایک ہوتی ہے بہت بڑے علاقے سے۔ اب یہ بہت بڑے علاقے سے 8-10 جگہوں سے جب آئے تو اس کو ہم پیراڈائمک کہتے ہیں، پورے ورلڈ کی ہے، تو شہر کا شہر تو خفا نہیں ہو سکتا نا۔ یہ تو نہ کہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا تو کوئی نہیں، آپ کے اندر اللہ نے قوت مدافعت پیدا کی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بہت سارے خوبصورت لوگ چلے گئے جنہیں ہم سمجھتے تھے یہ صحت مند ہے، ایسے لوگ بھی چلے گئے جو صحت کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے، وائس چانسلر تھے، یونیورسٹیوں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اور اچانک چلے گئے۔ ہوا کیا کہ ہم نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ لائٹ چلی گئی ہے اور اب کرنٹ نہیں ہے، میں فراڈ ہے، اس میں کرنٹ آ ہی نہیں سکتا، یہ تو تار ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پکڑ کے دکھا دیا، کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا بھی ایسا، تیسرا بھی ایسا، اچانک لائٹ آتی ہے تو پھر وہ بندے مر جاتے ہیں۔ وبا بھی اسی طرح ہے کہ جب آپ کی قوت مدافعت ٹھیک ہوتی ہے تو وبا کا اثر کم ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وبا جب آتی ہے تو آپ کی قوت مدافعت کو کم کرتی ہے، کم کرتے ہی جو حصہ آپ کے بدن کا کمزور ہوتا ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلا ایک سانس کی تکلیف والا بندہ ہے، وہ جب اس پر اثر انداز ہوگی تو اس کو سانس کی بیماری، وہ کہے گا یہ تو سانس کی بیماری مجھے پہلے ہی ہے، لیکن وہ اسے مار کے چھوڑے گی۔ ایک کو دل کی تکلیف ہے، وہ جب اس کی وبا کا شکار ہوگا تو اس کی دل کی مدافعت کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ پھر کہے گا کہ وہ میں کرونا نال نہیں مریا، مینوں تاں ہارٹ اٹیک نے مار چھڑیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ وبا اپنی جگہ درست ہے، اور آج کل سردی کے موسم میں جو پچھلے ہم نے مارچ اپریل میں دیکھا تھا اس سے 5 گنا تیز ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس لیے لاک ڈاؤن نہیں کیا کہ ہماری معیشت صفر ہو جاتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا خیال کریں ایس او پیز پر۔ اگر ہم ایس او پیز پر خیال کرتے ہیں اور اس طرح کا ماسک رکھتے ہیں تو ہمارے اندر قوت مدافعت کم نہیں ہوگی، بہت کم چانس ہوگی۔ کیوں کہ اس ٹھنڈے موسم میں جو ڈراپلیٹ ہیں وہ پوری ہوا میں پھر رہے ہیں، آپ کو کسی کرونا والے بندے کو ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ ہوا میں ویسے پھر رہے ہیں۔ تو جب یہ ماسک آپ لے کر بازار میں چلیں گے پھریں گے تو کوئی اگر جراثیم آتا ہے تو اس کو اٹیک کرے گا، ادھر سے آپ کی آکسیجن گرم جو نکلتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ اس کو گرمی سے 12 منٹ میں مار دے گی، تو آپ پر اٹیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ اس طرح چل رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہے، اندر چلا گیا، وہ 48 گھنٹے میں پریسیپیٹیٹ کرے گا آپ کے حلق کے اندر، ٹونسلز کے اوپر تہ جب جم جائے گی، پھر وہ تہ اترنے میں ٹائم لیتی ہے، نہیں نکلتی، پھر آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے اندر قوت مدافعت پہلے سے کم ہے یا کمزور ہے تو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے بڑے ایسے چہرے دیکھے ہیں جو
دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے چلے گئے. ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کر کے SOPs پر عمل کریں, اس کو مذاق نہ سمجھیں. اس کو یہ تو ایسے ہوا نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دوزخ ہے تو کہتے ہو کیڑے دوزخ تے کیڑے, کچھ کوئی جنت کوئی کچھ نہیں, لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا. اچھا, ایک بات مجھے ایک بزرگ نے ایک بات کی, کسی نے اسے, ایک دہریہ ٹائپ کا بندہ تھا, بہت بڑا اسکالر تھا, اس نے کہا دیکھو جی گل ہے, کوئی بات سوال جواب نہیں ہے, سارا مذاق ہے, سارا فراڈ ہے, کوئی اللہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, تو کہڑے اللہ اللہ تے دوزخ تے جنت. انہوں نے کہا اچھا بہو جی ایک گل سن لو. ان کے جی اگر اللہ نہیں ہے بقول توڑے تے قیامت بعد جڑی اٹھاں گے او دے اسی سارے برابر ہو سن. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خاصہ اللہ ہویا اور دوزخ جنت ہوئی, پھر تو حساب تو پھر گھاٹے چ کون رہے گا, تو رہے گا نا. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر کرونا مذاق ہے, آپ کے احتیاط کرنے سے نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے, تو اس کو کر لینے میں کیا نقصان ہے, اس میں کیا مذائقہ ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ کرونا ہوا اور آپ نے احتیاط نہ کی, آپ تو زندگی سے ہار گئے, آپ کے بچے بھی گئے, پیچھے سارے پریشان ہوں گے. تو پھر یہ احتیاط کر لینے سے اگر بچت کا عنصر ہے تو کیا مذائقہ ہے. تو کیوں نہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے بقول آپ کے کہ یہ سازش ہے, بقول میرے میں کہتا ہوں حقیقت ہے. تو اگر اس سازش کو بھی مان لیا جائے اور اس کا حقیقت کا روپ کر کے یہ موس کر لیا جائے تو نقصان تو کوئی نہیں نا کسی کا, تو پھر کیوں نہ کر لیا جائے. تو میرا یہ خیال ہے اس کو سازش رہنے دیں, حقیقت کو حقیقت رہنے دیں, SOPs پر عمل کریں, اپنی سکون کی لے. آپ ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے, خدا نہ خاصہ یہ سازش ہوگی ہے یا نہیں, آپ تو عذاب میں رہیں گے. تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے, ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے, منہ پر یہی تو باندھنا ہے اور کیا. آپ سے بہت ساری سیر حاصل گفتگو رہی, تو آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ اب تک آپ کی کتنی کتب مارکیٹ میں آ چکی ہیں, اور اب جو اگلی کتاب آنے والی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی. 22 کے قریب میری کتابیں آ چکی ہیں, جن میں زلف دراز, بیگتی پلکیں, استعارہ اور معنی کی محبت میں, فردیات فرحت, یہ عشق, اور نثر میں یہ سریر خامہ, خامہ فرسائی, معنی کی محبت کے ساتھ ساتھ یہ خرام خامہ اور سفیر نقد و نظر. اگلی کتاب جو ہے مضامین فرحت عباس اور قلم گواہی, یہ اب آنے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کے حوالے سے دی میل سیکسول ڈس آرڈر, دی فیمیل سیکسول ڈس آرڈر, عورتوں کے امراض, مردوں کے امراض, بچوں کے امراض, یہ تو وہ کتابیں ہیں جو آ چکی ہیں. باقی 6-7 کتابیں پائپ لائن میں ہیں, وہ پریس میں جا چکی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی. ایک بات میں اور عرض کروں کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی کتاب اتنی نہیں ہے مارکیٹ میں, تو میں ایک سیریز لا رہا ہوں 16 کتابوں کی, جو بچوں کے حفظان صحت کے حوالے سے ان پر مشتمل ہوگی, تاکہ بچے خود پڑھیں اور اپنی صحت کی طرف توجہ دیں. انشاءاللہ یہ اگلے سال کے شروع میں عوام کی خدمت کے لیے, بچوں کی خدمت کے لیے, وہ ہے اکادمی ادبیات اطفال کے زیر تمام یہ لاؤں گا. جی, تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اور اب آخر میں اگر آپ ہمیں کوئی میسج دینا چاہیں. ایک تو میں خبرنامہ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے انٹرویوز کو عام کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی گفتگو, ایک دوسرے کے خیالات, ایک دوسرے کے احساسات عوام الناس تک پہنچانے بھی چاہیے, جھلنے بھی چاہیے. اب آپ سے گزارش ہے, عوام سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. نیز یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہمیں اپنی زندگی کو اخلاق کی بنیاد پر کام کرتے ہوئے رہنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. دراصل جب ہم کسی اور کی عزت کرتے ہیں تو اپنی عزت کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے تو اپنے ساتھ سچ بول رہے ہوتے ہیں, جب ہم کسی اور بندے کو کوئی مقام دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اس مقام پر موجود ہوں. تو کیوں نہ مل جل کر ہم ایک صحت مند اچھا معاشرہ تشکیل دیں,
جس میں حیا ہو، جس میں اخلاق ہو، جس میں عزت ہو، جس میں سچائی ہو، فساد نہ ہو۔ فساد سے دور کریں۔ منافقت کے رویے اچھے رویے نہیں ہوتے۔ کسی کو منافق نہ کہیں، خود منافقت سے بچیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم اچھی معاشرت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ ہم ہی ہیں جو انسانیت کے علم بردار ہیں۔ ہم آدم سے انسان بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں انسانیت کی علم برداری کے لیے اپنے رویوں میں انسانیت کو داخل کرنا ہوگا۔ آئیں مل جل کر انسانیت کو فروغ دیں، اچھا علم پھیلائیں، اچھی بات پھیلائیں، اچھی گفتگو کرتے ہوئے اچھی کتب کا مطالعہ بھی کریں، اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہوئے انسانیت کے لیے، نئی نسل کے لیے ایسی راہ ہموار کر جائیں، ایسی نشانیاں چھوڑ جائیں جو مشعل راہ ہوں اور ہم سب کے لیے باعث فخر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ حاصل گفتگو سے آپ لطف اندوز تو ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ پروگرام کے لیے ہمارا چینل خبرنامہ ٹی وی کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جی تو ناظرین اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔